شروع کرنا ہے اور کل کے بیان میں ایک جو قرض رہ گیا تھا وہ پورا کر لیں. وہ اسی سورت کی 102 نمبر آیت ہے سورہ آل عمران کی ہی. اس کے متعلق کل بات ہو رہی تھی کہ اس کو بعض حضرات نے منسوخ مانا ہے اور اس آیت کریمہ میں اللہ تعالی نے یہ بات بتلائی ہے کہ اللہ سے ڈرو یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. ایمان والو ڈرتے رہو اللہ سے جیسے کہ اس سے ڈرنے کا حق بنتا ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. اور تم نہ مرنا مگر یہ کہ اسلام مسلمان کی حالت ہو، یعنی مسلمان ہو. بس اس صورت میں تمہیں موت آنی چاہیے. اور اس آیت کریمہ کو جس آیت سے منسوخ سمجھا گیا ہے وہ سورہ تغابن کی آیت ہے. 28ویں پارے میں سورہ تغابن اگر آپ دیکھیں تو اس کی آیت نمبر 15 سے بات شروع ہو رہی ہے. 28واں پارہ اور سورہ تغابن سورت نمبر ہے 64. اس میں اللہ تعالی نے 16ویں آیت 15ویں آیت سے بات شروع ہوتی ہے، لیکن جو 16ویں آیت ہے اس کے متعلق یہ کہا گیا ہے. اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. لوگوں تمہارے مال اور تمہاری اولاد فتنۃ یہی چیزیں ہیں جن سے تمہارا امتحان ہو، جانچ ہو. 28واں پارہ اور سورہ تغابن سورت کا نمبر ہے 64 اور اس کے بالکل آخر پہ 16ویں آیت اگر دیکھیں گے 15ویں تو 15ویں آیت میں فرمایا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ. لوگوں تمہارے لیے تمہارے اموال اور تمہاری اولادیں یہی ہیں جانچنے کو، یعنی یہ ایسی چیز ہیں جس سے تمہارا امتحان ہوگا. واللہ عندہ اجر عظیم. اور اللہ کے ہاں تمہارے لیے بہت اجر ہے. یعنی تم اگر اس امتحان میں پورے اترے اور اپنے مال اور اپنی اولاد پر اللہ کے دین کو ترجیح دی، اپنا مال خرچ کیا اللہ کی راہ میں اور اللہ کی راہ کو ضروری سمجھا اور اپنی اولاد کو پر بھی اللہ کی راہ کو ترجیح دی، تو دیکھو اللہ کے ہاں بڑا اجر ہے. فاتقوا اللہ. سو ڈرو اللہ سے مستطعتم جتنا تم سے ہو سکے. واسمعوا اور سنتے رہو. واطیعوا اور اللہ کی بات اطاعت کرتے رہو، مانتے رہو. وانفقوا اور خرچ بھی کرتے رہو. یہ 3 کام ہیں کرنے کے: اللہ کی باتوں کو سننا، اس کی اطاعت کرنا اور خرچ کرنا. لِأَنفُسِكُمْ اپنے جی کو. وَمَن یُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ اور جو آدمی بھی اپنے دل کی لالچ سے بچایا گیا. فَأُولَئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ سو وہ لوگ ہیں جو مراد کو پہنچے. تو یہاں پر بالکل ابتدا میں جو کہا گیا کہ فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ اور ڈرو اللہ سے جہاں تک ہو سکے، اس سے انہوں نے اس کو منسوخ مانا ہے کہ آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ. اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق بنتا ہے. تو ایک طرف تو کہا اللہ سے ڈرو جیسے کہ ڈرنے کا حق بنتا ہے، اور دوسری طرف فرمایا کہ اتنا ڈرو جتنا تمہارے بس میں ہے. تو اس لیے مفسرین ایک کو دوسرے کے مقابلے میں لانے کے بعد یہ کہتے ہیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ آیت کریمہ منسوخ ہے اس آیت سے جس میں اللہ نے استطاعت کا حکم دیا ہے، لیکن امر واقعہ یہ نہیں ہے.
بلکہ اللہ تعالی نے دونوں جگہ پر جن مفسرین نے اس کا نسخ اٹھایا ہے اور جن مفسرین نے کہا ہے کہ یہ منسوخ نہیں ہے، وہ اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ وہ کہتے ہیں دونوں آیات میں ایک کی دوسرے میں تشریح کر دی گئی ہے۔ فرمایا اتنا ڈرو اللہ سے جیسے کہ اللہ کا حق بنتا ہے، اور ظاہر ہے کہ یہ تو ہو نہیں سکتا۔ جب نہیں ہو سکتا تو اتنا ڈرو جتنا کہ تمہاری اپنی استطاعت میں ہے، تمہارے اپنے بس میں ہے، کیونکہ کوئی بھی انسان بس اس سے زیادہ اسے تکلیف نہیں دی گئی، جتنی چیز کے اس کے اپنے بس میں ہے بس اتنا ہی کام کر سکتا ہے۔ اور یہ بات سورہ بقرہ کے آخر پر بھی اللہ تعالی نے ارشاد فرما دی کہ اللہ نے کہا کہ دیکھو وہ جو چیز تمہارے اپنے بس میں ہے اس کو کرو، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ کسی جان کو بھی اتنی زیادہ مکلف نہیں کرتا مگر کتنا کرتا ہے اتنا ہی جتنا کہ اس کے بس میں، جتنا کہ ایک انسان اس کے بس میں ہے بس اتنا کہتا ہے اللہ تعالی کہ اتنا کام کرو، تو اس لیے اس میں نسخ نہیں ہے۔ اور کچھ بات کل بھی اس پہ عرض کر دی تھی۔ اب یہاں سے دیکھیے آگے چلتے ہیں، اور اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ وَإِذْ غَدَوْتَ، اور وہ بھی یاد کرنے کی بات ہے، یاد رکھنے کی بات ہے۔ یاد کیجئے اس وقت کو، غدوتا صبح کے وقت، من اہلکا جب آپ اپنے گھر والوں سے الگ ہو رہے تھے، نکل رہے تھے۔ اس سے پچھلی آیت میں دو باتیں اصول کی بیان کی تھیں کہ وَإِن تَصْبِرُوا، اگر تم لوگ صبر کرو، ایک ڈٹے رہو اپنے کام پہ، اور دوسری بات یہ ارشاد فرمائی تھی وَتَتَّقُوا، اور تم تقوی اختیار کرو، تو یہ صبر اور تقوی ایسی چیز ہے جو تمہیں اور چیزوں سے بے نیاز کر دے گی، کوئی مصیبت کوئی تکلیف تمہیں نہیں پہنچے گی۔ اب اس دو اصول کے مطابق یہاں پر مثالیں دی جا رہی ہیں۔ مثالیں اللہ نے دی ہیں دو، ایک مثال دی ہے بدر کی اور ایک مثال دی ہے اللہ تعالی نے احد کی۔ تو اس لیے ارشاد فرمایا وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب صبح کے وقت آپ اپنے گھر والوں سے نکل رہے تھے۔ مفسرین نے خازن رحمت اللہ علیہ نے کہاں لکھا ہے، اور سوال بھی واقعی یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس بات کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی کہ آپ اپنے گھر والوں کے ہاں سے آئے؟ صبح کے وقت آدمی گھر والوں ہی کے پاس سے آتا ہے، اپنے گھر سے ہی آتا ہے، یا فرض کر لیجئے کہ اپنے گھر سے نہیں آئے کہیں سے بھی آئے، تو گھر کا ذکر کرنے کی ضرورت کیا تھی؟ اور پھر وہ کہتے ہیں مفسرین اس کے جواب میں کہ من اہلکا، آپ اپنے گھر والوں سے آئے تھے، یہ کہاں تھے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 3 ہجری کو 15 شوال کے قریب غزوہ احد کے لیے نکلے ہیں۔ بدر ہوا ہے 2 ہجری میں رمضان میں، اور احد ہوا ہے 3 ہجری میں شوال میں۔ تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ آپ اپنے گھر والوں سے باہر آئے تھے، تو یہ جو اہل کا لفظ ہے یہاں سارے کے سارے لوگ اس پہ متفق ہیں کہ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے لیے ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر سے نکلے تھے، انہی کے حجرے میں تھے، وہیں آپ نے جنگی لباس پہنا ہے، وہیں ہتھیار سجائے ہیں، اور وہیں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نکلے ہیں۔ تو اس سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کی منقبت اور ان کی تعریف کا پتہ چلتا ہے کہ اللہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل کا ذکر کیا، اہلیہ کا، اور حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کا گھر مراد ہے یہاں، جہاں اب بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرمائیں، جہاں اب بھی قبر مبارک ہے۔ تو اہلیہ کا جو لفظ ہے اس سے ان کی عظمت اور ان کی بزرگی ثابت ہوتی۔ اور ہو کیا رہا تھا؟ اب وہاں سے تشریف لائے میدان جنگ میں، اور وہاں پر تبوئ کا مطلب ہے بوا کہتے ہیں عربی میں کسی جگہ پر ٹھہرانا، کسی جگہ پر قائم کرنا، کسی جگہ پر کسی کی ڈیوٹی لگانا۔ اور آپ کیا کر رہے تھے؟ تبوئ المؤمنین، ایمان والوں کو بٹھا رہے تھے، ایمان والوں کی ڈیوٹیز مقرر کر رہے تھے، ایمان والوں کو آپ اپنی اپنی جگہیں ان کی جو بیٹھنے کی تھیں سمجھا رہے تھے،
انہیں اس جگہ پر ٹکا رہے تھے۔ مقاعدہ جو بیٹھنے کی جگہ تھی، مقعد کی جمع ہے مقاعد، اور مقعد کہتے ہیں سیٹ جہاں پہ آدمی بیٹھتا ہے، للقتال، اور کس کے لیے؟ للقتال، آپ جہاد کے لیے لوگوں کی صفیں درست کروا رہے تھے، لوگوں کو بٹھا رہے تھے۔ یہ غزوہ احد کی ابتدا کا نمونہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہنچے ہیں اور آپ نے سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ بتائی ہے کہ کہاں، اور حضرت جبیر بن مطعم نہیں، وہ اور صحابی تھے، اچھا آگے آتا ہے ان کا ذکر۔ صحابہ رضی اللہ عنہ میں سے 50 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھاٹی پہ مقرر کر دیا، اور آپ نے فرمایا کہ تم نے اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، اور ڈر یہ تھا کہ وہ اگر مسلمان لڑ رہے ہیں اور ان کے عقب میں جو میدان جنگ ہے پیچھے ان کے، وہاں پہ ان 50 کو مقرر کیا تاکہ پیچھے کی سائڈ جو تھی وہ کور ہو جائے، آگے کافر تھے، اور ڈر یہ تھا کہ کافروں کا کوئی دستہ اگر پیچھے سے پہاڑ کے پورا چکر کاٹ کے آ جائے اور پہاڑ سے پھر پیچھے سے نیچے آ جائیں گے تو سامنے ہم کافروں سے لڑ رہے ہیں، پیچھے سے بھی اگر کافر آ گئے تو دونوں طرف آگے پیچھے کافروں کی فوج ہو جائے گی، اور اس میں بہت زیادہ نقصان اور شکست کا خطرہ ہے۔ 50 آدمیوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بٹھا دیا، اور آپ نے فرمایا اگر تم دیکھو کہ پرندے ہماری بوٹیاں نوچ رہے ہیں تب بھی اس جگہ کو نہ چھوڑو۔ بڑی سختی سے تاکید فرما دی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندازہ تھا کہ یہ بہت بڑا خطرے کا مقام ہے اور یہاں سے کافر آ سکتے تھے۔ اور مدینہ منورہ میں چلنے سے پہلے آپ نے سب لوگوں کو جمع کیا اور آپ نے فرمایا کہ مشورہ دو کیا کرنا چاہیے، اور پہلا موقع تھا جب عبداللہ بن ابی کو بھی بلایا گیا، اور عبداللہ ابن ابی نے جو مشورہ دیا اتفاق ایسا کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات بھی ہوئی تھی۔ آپ نے فرمایا آج رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ ایک گائے ذبح کی جا رہی ہے، اور میں نے اپنا ہاتھ ایک زرہ جو ہوتی ہے جنگی سامان اس میں ڈالا ہے، اور میری تلوار کو کچھ نقصان پہنچا ہے۔ تو صحابہ کرام رضی اللہ عنہ نے اس کی تعبیر پوچھی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا کہ گائے کی ذبح جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی نہ کوئی نقصان، کوئی چیز اٹھانی پڑے گی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جب گئی تھی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے مقابلے میں، انہوں نے بھی ایسے ہی خواب دیکھا تھا، وہ جب میدان جنگ کی طرف جا رہی تھی تو انہوں نے کہا آج رات میں نے عجیب خواب دیکھا ہے کہ میرے قرب و جوار میں بہت سی گائیں ہیں جو ذبح کی جا رہی ہیں، اور جب وہ جنگ سے لوٹیں تو انہوں نے کہا وہ جو بڑے بڑے لوگ مارے گئے اس جنگ میں وہ مجھے خواب میں دکھایا گیا تھا، اب اس کی تعبیر سمجھ میں آئی۔ خیر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ چیز دیکھی اور آپ نے کہا کہ تم بتاؤ جنگ کے لیے کیا کریں۔ تو جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے اصرار کیا، انہوں نے کہا اللہ کے رسول ہم باہر جا کر لڑیں گے شہر سے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رائے یہ تھی کہ مدینہ منورہ میں اندر ہی لڑتے ہیں اور شہر کی فصیلیں یہ چیزیں بند کر دیتے ہیں، اگر بالفرض وہ اندر آ گئے تو یہ اپنے محلے ہیں، اپنی آبادی ہے، اور بچے اور عورتیں چھتوں پر رہیں اور وہ انہیں پتھر ماریں اور ہم ان کے ساتھ اس طرح لڑ لیں گے۔ اور عبداللہ ابن ابی کی رائے بھی یہی ہو گئی، لیکن صحابہ کرام رضی اللہ عنہ میں سے جو لوگ بدر میں شریک نہیں ہو سکے تھے انہوں نے کہا اللہ کے رسول کیوں ہم دب کے لڑیں، باہر نکلتے ہیں اور کھلے میدان میں جا کر جنگ کرتے ہیں، اور ان کی رائے غالب آئی اور ان کے حق میں فیصلہ ہو گیا۔ اور جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 زرہیں پہن کر نکلے ہیں، ایک زرہ پھر اس کے اوپر دوسری زرہ لوہے کی، تو صحابہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا کہ کبھی بھی 2 نہیں پہنی تھیں، ایک ہی پہنتے تھے، تو انہوں نے کہا اللہ کے رسول آپ کی رائے زیادہ مقدم، اور آپ ایسے کیجئے مدینہ منورہ میں ہی جنگ لڑ لیتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اب نہیں ہو سکتا،
اللہ کا نبی جب جنگ کا لباس پہن لے تو پھر وہ فیصلہ ہونے تک اتارتا نہیں، اور چلے گئے۔ میدان جنگ میں پہنچ کے اب سب لوگوں کو مقرر کیا اور ان 50 تیر اندازوں کو بھی، اور فرمایا کچھ ہو جائے، ہمیں شکست ہو جائے اور ہمارے گوشت کو پرندے نوچ کے کھا رہے ہوں تو بھی اس جگہ کو تم نے نہیں چھوڑنا۔ یہ سب کچھ کر کے اس کے بعد جنگ شروع ہوئی ہے۔ اللہ تعالی نے یہاں پہ آہستہ آہستہ اس کا جواب دینا شروع کیا ہے کہ تمہیں جو احد میں پسپائی اختیار کرنی پڑی، وہ وقتی طور پر جو تمہیں شکست ہو گئی تھی، اس کی وجہ کیا تھی؟ اور یہاں سے بات شروع کرتے ہیں کہ وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ، جب آپ اپنے گھر والوں کے ہاں سے نکل رہے تھے، تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ، اور آپ ایمان والوں کو بٹھا رہے تھے مقاعدہ ان کی جگہوں پر للقتال، لڑائی کے واسطے کہ کس طرح لڑنا ہے۔ واللہ سمیع، اللہ تعالی خوب سننے والا ہے، علیم، اللہ کو خوب علم ہے۔ اللہ ساری ان چیزوں کو دیکھ رہا تھا اور اللہ کی سماعت اور اللہ کا علم دونوں غالب تھے۔ اللہ کو معلوم تھا کہ کس موقع پر کس کو بٹھانا ہے، اور اللہ کے علم میں تھا کہ اس جنگ کا نتیجہ کیا نکلے گا۔ پھر ارشاد فرمایا کہ اس ہمت، جب ارادہ کر لیا پکا، ہمت جب وسوسہ آیا، اس لفظ کو یاد رکھنا ہمیشہ، بہت بڑی چیز ہے جو اس ایک لفظ سے حل ہوتی ہے۔ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کی جو معصومیت ہے نا، اس سے اس لفظ پہ فرق پڑتا ہے، اس عقیدے پہ۔ ہوا یہ بھی کہ جب اس آیت کا پس منظر بتائیں پہلے، مختصر سی بات یہ کہ جب سب لوگوں کو اپنی اپنی جگہ پر بٹھایا، 1000 کے قریب مسلمان تھے جو نکلے مدینہ منورہ سے، اور عبداللہ ابن ابی نے جب دیکھی یہ چیزیں کہ واقعی یہ تو لڑائی ہو جائے گی، تھا تو منافق، تو 300 اپنے قبیلے کے آدمیوں کو لے کے وہ واپس پلٹ گیا، اور اس نے کہا ہم کس بات پر جنگ کریں جب ہماری کوئی مانتا ہی نہیں، ہماری کوئی سنتا ہی نہیں، تو ہم کیوں جنگ کریں، ہم کیوں لڑیں۔ حالانکہ اسلام نے یہ سکھایا کہ جہاں بھی اختلاف رائے ہو جائے، ٹھیک ہے تمہاری ایک رائے ہے اور دوسرے کی بھی ایک رائے، مگر جب سب لوگ اتفاق کر لیں چیز پر تو پھر اپنی رائے کو پیچھے کر کے جس پہ باقی لوگ قائم ہیں اس پہ چلو۔ وہ 300 آدمیوں کو لے کے الگ ہو گیا۔ اب جب 300 آدمی اور سامنے وہ 3000 تھے، ادھر 700 رہ گئے، تو ان میں اوس اور خزرج کے جو لوگ تھے، اور اوس والوں میں بنو سلمہ، خزرج والوں میں، اور اوس والوں میں بنو حارثہ، یہ 2 چھوٹے قبیلے تھے، یعنی اوس اور خزرج بڑے بڑے قبیلے تھے، ان کی آگے جو شاخیں ہوئی ہیں، تو خزرج والوں میں بنو سلمہ اور اوس قبیلے سے بنو حارثہ جو تھے، ان کے جی میں آیا کہ ہم لوگ بھی الگ ہو جائیں، اتنی بڑی طاقت ہے سامنے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں ہے، اس لڑائی کا ہوگا کیا؟ جب ایک گروپ الگ ہو گیا ہے 300 تو ہم بھی الگ ہوتے ہیں۔ اللہ نے اس بات کو کہا ہے کہ اذ ہمت، جب یہ وسوسہ آیا، طائفتان، 2 گروہوں میں، منکم جو تم میں سے تھے، یہ بات کہ ان تفشلا، کہ وہ لوگ ہمت ہار دیں، الگ ہو جائیں، چھوڑ دیں باقی لوگوں کو، واللہ، اور اللہ ولیہما، ان دونوں کا دوست ہے، اللہ نے انہیں ٹھہرا لیا، اور جو وسوسہ آ رہا تھا خدا نے دور کر دیا۔ وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، ایمان والوں کو چاہیے کہ اللہ ہی پر بھروسہ کریں، اللہ تعالی ہی پر توکل کریں۔ حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما ان میں سے تھے، اسی قبیلے سے تھے، اور جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہما سے کسی نے کہا تانا دینے کے لیے کہ آپ بھی اسی قبیلے سے ہیں نا جنہوں نے بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو احد میں اکیلا چھوڑ دینے کا فیصلہ کیا تھا۔ تو حضرت جابر رضی اللہ عنہ نے کہا، اور پھر اس سے یہ آیت پڑھی، اس نے کہا اللہ نے آپ لوگوں کے بارے میں ہی کہا ہے کہ اذ ہمت طائفتان منکم ان تفشلا، اور جب 2 گروہوں نے یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ چھوڑ دیں، ہمت ہار دیں، تو
تو جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اس آیت کو پورا پڑھ، ہم ان میں سے بھی تھے اور اللہ نے کہا واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست ہے، اللہ نے ہمیں ہی کہا ہے اور اللہ نے ہماری وہ کمزوری دور کر دی تھی۔ تانے کے طور پہ انتفشلا پر پہنچ کے وہ رک گیا اور انہوں نے کہا آگے بھی پڑھو، آگے اللہ نے کہا۔ ہمہ کا مطلب کیا ہے؟ ہمہ عربی میں ایسا لفظ ہے جو کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے وسوسے کے لیے، کہ محض ایک بات جی میں آئی اور گزر گئی۔ اور ہمہ کا لفظ کبھی کبھی استعمال ہوتا ہے حدیث نفس کے لیے، اور حدیث نفس کا مطلب یہ ہے کہ یہ وسوسے سے اوپر کا درجہ ہے، کہ آدمی اپنے جی میں اس گناہ کو سوچنے لگے۔ ایک تو گناہ ہے، کسی آدمی نے دیکھا چلا گیا، بس ختم ہوئی بات، وسوسہ آیا تھا ختم ہو گیا۔ اور ایک اس سے بڑھ کر ہے کہ وہ سوچے کہ اسے کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے، اور ایک اس سے بھی بڑھ کر ہے وہ عزم کر لے، پکا ارادہ کر لے، اسے بھی ہمہ کا نام دیا گیا ہے۔ یہ تینوں درجے ہیں اس ہمہ میں۔ ہمہ کسی چیز کا ارادہ کر لینا، ہمہ کسی چیز کا پلان بنانا، ہمہ کسی چیز کا وسوسے سے گزر جانا، بس آیا دماغ میں چلی گئی بات۔ یہ سارے الفاظ اس ایک لفظ کے یہ سارے معانی ہیں۔ اس کی مثال ایسے سمجھیں جیسے کوئی آدمی چوری کرتا ہے، چور گزرا اور اس نے سامان دیکھا، سٹور بھرا ہوا ہے، گھر بھرا ہوا ہے، تو اس کے ذہن میں یہ بات آئی کہ یہاں سے چوری کرنی چاہیے، آئی اور ختم ہو گئی بس۔ ایک یہ ہے کہ اس نے پلان بنانا شروع کر دیا کہ یہاں کیسے کریں گے، اور پھر اس کے بعد اس پلان کو بھی اس نے ختم کر دیا۔ اور ایک یہ ہے کہ پکا ارادہ اس نے کر لیا کہ یہ کام کرنا ہی۔ اس لیے قرآن پاک میں جہاں بھی یہ لفظ آتا ہے ہمہ کا، دو چیزوں کا خیال کرنا چاہیے۔ ایک تو یہ دیکھ لینا چاہیے کہ اس کے سیاق و سباق کیا بتاتے ہیں، کہ یہاں پر کیا مراد ہو سکتی ہے، عزم، ارادہ، وسوسہ، یا محض حدیث نفس یعنی اپنے آپ سے باتیں کرنا گناہ کی۔ ایک تو یہ، اور دوسرے یہ کہ اس آیت کو دوسری آیات کی روشنی میں دیکھنا چاہیے کہ دوسری آیات میں اس چیز کے متعلق کیا ہے۔ تو ہمہ کا جو لفظ ہے اس کو اللہ تعالی نے جہاں بھی استعمال فرمایا ہے وہاں پر ان دو اصولوں کے مطابق دیکھ لیا جائے کہ باقی اس کے آگے پیچھے کیا چیزیں ہیں۔ یہاں پر مثلا آپ دیکھیے تو انہوں نے ارادہ کر لیا، منافقین نے جب چھوڑ دیا اس کو تو انہوں نے کیا کیا، ہمت طائفتان، ان کے دل میں یہ وسوسہ آیا، منکم، یہ تم میں سے ہی تھے، اوس اور خزرج والے، بنو سلمہ جو خزرج سے تھے، بنو حارثہ جو اوس سے تھے، ان تفشلا، کہ یہ دونوں گروہ تم لوگوں کو چھوڑ دیں، واللہ ولیہما، اور اللہ ان دونوں کا دوست ہے، اللہ ان کا مددگار ہے۔ اللہ نے اس ارادے کو، اس وسوسے کو، اس حدیث نفس کو، کچھ بھی ہے اللہ نے اسے دور کر دیا، ختم کر دیا۔ اور ایمان والوں کو چاہیے، جو ایمان والے ہیں، وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ، ایمان والے تو بس اللہ ہی پر بھروسہ کیا کرتے ہیں۔ امام راضی رحمت اللہ علیہ نے اس مقام پر لفظ ہمہ کی جو بحث کی ہے اس میں یہ سب کچھ کہا ہے۔ یہ بات سمجھ میں آئی؟ یہ بات آئی سمجھ میں؟ اس لفظ کو دیکھیے دوسری جگہ جہاں پہنچ کے اصل میں عقیدے کی بات آتی ہے کہ وہاں پر وہ لفظ کیا ہے، اور جو گمراہ لوگ ہیں انہوں نے اس لفظ سے کیا وہاں مراد لیا ہے۔ 12ویں پارے میں سورہ یوسف ہے، اور سورہ یوسف میں اس کے آغاز میں آپ دیکھیے 12واں پارہ ہے اور 12ویں سورت ہے۔ بارہواں پارہ، 12ویں سورت، اور آیت نمبر ہے 23۔
ملے. وراودته التي هو في بيتها، اور بہکایا اس عورت نے جس کے گھر میں وہ تھا. حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی بات ہے نا. تو یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کو بہکایا اس عورت نے جن کے گھر میں وہ تھے. عن نفسہ، اور بہکایا انہیں کہ وہ اپنے نفس پر جو قابو ہے وہ ختم کر دیں. وغلقت الابواب، اور بند کیے دروازے. وقالت ہیت لک، اور بولی ہیت لک، جلدی کر، ادھر آ جاؤ. قال معاذ اللہ، یوسف بولے اور کہنے لگے اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. انہ ربی، وہ میرا پروردگار ہے. احسن مثواج، اس نے مجھے بہت اچھی جگہ، بہت اچھا ٹھکانہ دیا ہے. ایک ترجمہ. قال معاذ اللہ، یوسف بولے علیہ الصلوۃ والسلام کہ اللہ کی پناہ مانگتا ہوں. انہ ربی، وہ جو تمہارا شوہر ہے وہ میرا مالک ہے، اس نے میرے ساتھ میرا آقا ہے. احسن مثواج، اس نے کیا کیا ہے، اچھی طرح مجھ کو رکھا ہے. انہ لا یفلح الظالمون، اور جو لوگ بے انصاف ہوتے ہیں وہ کبھی فلاح نہیں پاتے. وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اور البتہ اس عورت نے پکا ارادہ کر لیا اس گناہ کا. وَهَمَّ بِهَا، اور اس نے پکا ارادہ کر لیا اس عورت کا. علیہ باللہ، اگر ہمہ کا ترجمہ یہاں یہ کریں نا کہ اس نے بھی پکا ارادہ کر لیا، یوسف علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی، تو یہ ہے غلط چیز. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمہ کا جو لفظ ہے پہلی مرتبہ جہاں آیا ہے وَلَقَدْ ہمت بِهِ، اس عورت نے فکر کی اور اس عورت نے پوری کوشش ذہنی طور پہ کر لی. وَهَمَّ بِهَا، اور ان کے جی میں یہ وسوسہ گزرا. لولا ارى برہان ربہ، اور اگر اپنے رب کی قدرت انہوں نے نہ دیکھی ہوتی تو یوں ہو جاتا، لیکن چونکہ دیکھ چکے تھے اس لیے کچھ نہیں ہو. یہ جو ہمہ کا لفظ یہاں پر آیا ہے اس پہ بہت لوگوں نے بحث کی ہے. وہ بحث تو انشاءاللہ جب آئے گی یہ بات تو تبھی آئے گی. مگر ہمہ کا مطلب اگر ہر جگہ یہی لے لینا کہ پکا ارادہ کر لیا تو پھر حضرت یوسف علیہ الصلوۃ والسلام کی معصومیت پر حرف آتا ہے اس آیت سے. اس لیے ہم کہتے ہیں کہ ہمہ جو لفظ ہے اس کو دیکھ کے سوچ سمجھ کے استعمال کرنا چاہیے کہ کس کے متعلق. کیوں ہم وہاں ہمہ کا یہ ترجمہ نہیں کرتے؟ وجہ اس کی یہ ہے کہ اس کے مقابلے میں، اس ایک لفظ کے مقابلے میں پوری کتاب و سنت بتاتی ہے کہ انبیاء علیہ السلام معصوم ہوا کرتے ہیں. تو ہم اس کی روشنی میں اس لفظ کو دیکھیں گے. یہ تھوڑا ہی ہے کہ محض ایک لفظ کی وجہ سے باقی پورے قرآن و حدیث کو چھوڑ دیں. اس لیے یہ ہے ہمت کا لفظ یہاں بھی. اس ہمت طائفتانی، جب دو گروہوں نے ان کے جی میں وسوسہ گزرا. منکم، یہ بھی بتا دیا کہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم میں سے تھے. قرآن میں یہ عجیب بات آپ کو نظر آئے گی. اس سورہ آل عمران میں کئی مقامات ایسے مل جائیں گے. مثلا یہ بھی ایک مقام ہے جہاں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے کوئی غلطی، کوئی خطا، کوئی ایسی چیز ہوئی بھی ہے عملاً بھی، اللہ نے فوراً ذکر کر دیا، ساتھ ہم نے معاف کر دیا، ہم نے اس بات کو بتا دیا، ختم کیا. تو جب اللہ نے معاف کر دیا تو پھر ارشاد فرمایا کہ طائفتان منکم، یہ تم میں سے دو گروہ تھے، بنو سلمہ اور بنو حارثہ. ان تفشلا، اور ان کا خیال، ان کے ذہن میں یہ آیا، وسوسہ یہ گزرا کہ ہمت ہار دیں. واللہ ولیہما، اللہ ان دونوں کا دوست تھا. اللہ نے ان کی ہمت بندھا دی اور اللہ نے ان کی ہمت میں قوت دے دی کہ نہیں، لڑنا ہے کافروں کے خلاف. وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، اور ایمان والے اللہ ہی پر بھروسہ کرتے ہیں. توکل کا معنی یہ ہے کہ اسباب پورے کر کے نتائج اللہ پر چھوڑ دینا. بس اتنی بات کہ آدمی اپنی طرف سے اسباب پورے کر لے اور نتیجہ اللہ کے حوالے کر دے کہ پروردگار نتیجے تو ہی نکال سکتا ہے، ہمارے قبضے میں کچھ نہیں.
پڑھے، محنت کرے، جو کورس ہے اس کو پڑھ لیا، وہ ساری چیزیں کر لیں، امتحان کے دن، امتحان کے وقت، امتحان کی جگہ پہ پہنچ گیا، اور جو اس کے لیے چیزیں تھیں اس سے پوری تیاری کر لی، اب اس کے بعد ریزلٹ کیا نکلتا ہے اللہ پہ چھوڑ دے۔ بہت سے مصائب اور تکالیف کا حل یہ ہے کہ آدمی اللہ پر بھروسہ کرے، خام خواہ فضول فکر میں نہ پڑے، اپنی طرف سے کام پورا کر لے۔ ڈیوٹی پہ چلا گیا، مہینے بھر کو ڈیوٹی دے دی، ہفتہ بھر، اور اس کے بعد اب اس فکر میں پڑے کہ پتہ نہیں تنخواہ ملے گی یا نہیں، اس پہ محنت پہ رزق دینا، نتیجہ مرتب کرنا، یہ اللہ کا فعل ہے۔ اب جو چیز اپنے بس میں نہیں ہے، خام خواہ اپنی جی کو اس میں نہ الجھائے۔ توکل بس یہ ہے، حقیقت میں توکل جو ہے، اسی لیے صوفیہ کہتے ہیں کہ وہ ترک اسباب کا نام نہیں ہے کہ انسان اسباب چھوڑ دے، اور توکل اس چیز کا نام بھی نہیں ہے کہ تعطل اسباب ہو جائیں، یعنی اسباب کو معطل اور بیکار سمجھ دے، بیکار کر دے، بلکہ توکل نام ہے اسباب کو اختیار کر کے نتیجہ اللہ پر چھوڑ دینے کا، کہ اللہ جیسے چاہے گا اس کام کو ہو جائے گا اور کر لے گا۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والے اللہ پر بھروسہ کرتے ہیں۔ بہت سی چیزیں اسی معاملے میں انسان کوشش کر سکتا ہے، کسی جگہ جاب کے لیے وہ اپلائی کرتا ہے، کوالیفیکیشن دیکھتا ہے کہ ہاں میں اس کے مطابق ہوں، بات ٹھیک ہے، 10 آدمی ہیں، 10 نے اپلائی کیا ہوا ہے، جا کے جتنی ضروری چیزیں اس نے کر دی، مثلا انہوں نے کہا یہ امتحان چھوٹا سا ایک اور ہو گیا، وہ بھی دے آیا، انہوں نے کہا اپنے پیپرز دے دو، پیپرز بھیج دیے، انہوں نے کہا فلاں وقت آ جاؤ انٹرویو دے دو، یہ سب کچھ کرنے کے بعد اب کس بات کی فکر ہے بھائی؟ اب پریشان نہ ہو، اب اللہ پر چھوڑ دے، اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اللہ کو جو نتیجہ اب نکالنا ہے اس سے نکل آئے گا، اب جو چیز اپنے بس میں نہیں رہی اس کی فکر نہ کرے۔ تمام اعمال جتنے بھی انسانوں سے سرزد ہوتے ہیں اس کی 2 قسمیں، ایک اختیاری اور ایک غیر اختیاری۔ سارے اعمال کی 2 ہی قسمیں ہیں، کچھ چیزیں ہمارے اختیار میں ہیں، کچھ ہمارے اختیار میں نہیں ہیں۔ یہ آپ کے اختیار میں ہے کہ آپ جیکٹ پہن لیجئے، آپ کے اختیار میں یہ تھوڑا ہی ہے کہ موسم کو تبدیل کر دیں۔ جتنے بھی اعمال ہیں ان سب کی 2 قسمیں ہیں، اختیاری اور غیر اختیاری۔ تو جتنے غیر اختیاری ہیں نا ان کی تو فکری زندگی بھر نہ کرے، بھول جائے، جو اپنے اختیار میں ہی نہیں، تو باقی 50% ہی رہ جاتے ہیں وہ اپنے اختیار کے ہیں۔ اور ان اختیار والے کاموں میں پھر 2 تقسیمیں کر لے، گناہ کی اور نیکی کی۔ کچھ کام ایسے ہیں جو گناہ کے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو نیکی کے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو جو نیکی کے کام ہیں ذرا سی ہمت کر کے انہیں کر لے، اور جو گناہ کے کام ہیں صبر کرے، اپنے آپ کو روکے اور نہ کرے، بس یہ ہے سارے دین کا خلاصہ۔ اتنی سی بات، جتنی نیکی کے کام ہیں ہمت کرے، تھوڑی سی کر لے، اور جتنے بھی گناہ کے کام ہیں صبر کرے، مت کرے انہیں، اپنے آپ پہ قابو رکھے۔ اس کے بعد اللہ کی خوشی ہے، جنت ہی ہے، اور کیا، انہیں کوئی ضد تھوڑا ہی ہے۔ سارے اعمال کا خلاصہ یہ کرتا رہے، اور اس کے بعد اللہ پہ بھروسہ کرے کہ اب مالک اپنی مہربانی، اپنا فضل کرے گا۔ تو توکل جو ہے وہ اللہ پہ بھروسے کا نام ہے، اسباب کو اختیار کر کے نتائج اس سے کیا نکلتے ہیں، یہ چیز۔ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اب بات اللہ تعالی نے پھر شروع کی، اور اللہ نے فرمایا مراد یہ ہے کہ تم لوگ ڈرتے ہو، پریشان ہو، بس پائی کیوں ہو گئی؟ احد میں جو تمہیں تھوڑی سی شکست کا سامنا کرنا پڑا، یہ کیوں ہو گیا؟ تو دیکھو پہلی مدد تو ہم نے اسی وقت کر دی تھی۔ اگر وہ 2 گروہ بنو سلمہ اور بنو حارثہ تمہیں چھوڑ جاتے، پھر کتنی شدید شکست ہوتی اور کیا چیز ہوتی۔ پہلی مدد ہم نے اسی وقت کر دی، ان کے دل تھام لیے، انہیں روک لیا۔
اور پھر ہم تمہیں دوسری بات بتائیں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی ہے یقیناً، وہ دن یاد نہیں، وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم تعداد میں کم تھے، بہت تھوڑے تھے، فَاتَّقُوا اللَّهَ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم اللہ کا شکر کرو، اللہ کے شکر کرنے والے بندوں میں سے بن۔ یہاں پر یہ دوسرا جواب دیا، یہ جتنے بھی یہاں سے احد کے سلسلے میں جواب ہے نا، یہ آپ دیکھیں گے آہستہ آہستہ ان کا لیول بڑھتا جا رہا ہے۔ ایک بات اللہ تعالی نے فرمائی، پھر دوسری بات اس سے زیادہ، پھر تیسری بات، پھر چوتھی، پھر پانچویں، کئی جوابات ہیں مگر لیول بڑھاتے چلے جا رہے ہیں۔ بس صرف ایک بات کر کے آگے چل پڑے ہیں کہ اللہ نے تم دونوں قبیلوں کو استقامت دی، تھام لیا، اور بس اس کے بعد چل پڑے۔ یہ دوسرا جواب دے رہے ہیں کہ بدر کے دن تمہاری مدد کس نے کی تھی؟ وہ ہم ہی تھے۔ وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کیا تھے؟ ان کے مقابلے میں کم تھے۔ بدر کو جو کہا ہے تو بدر کنواں تھا، یا جہاں پر غزوہ بدر ہوا تھا، یا وہاں پہ ایک بڑا آدمی تھا کسی زمانے میں سردار، اس کا نام بدر تھا، اور پانی کا یہ مقام تھا۔ تو پانی جس جگہ پر ملتا تھا عربوں میں وہ جگہ بڑی مشہور تھی۔ تو مدینہ منورہ سے کوئی 70 کلومیٹر کے فاصلے پہ بدر کی بستی آتی ہے، اب بھی ہے، اور وہاں پر یہ معرکہ ہوا، اور یہ ہوا رمضان 2 ہجری میں۔ تفصیل اس کی آ جائے گی سورہ انفال میں کہ یہ لوگ نکلے تھے کس لیے، اور اللہ تعالی نے کیا کر دیا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، تم کم تھے۔ یہ جو ذلت کا لفظ یہاں آیا ہے نا، تو ذلت کا مطلب یہ ہے کہ مغلوب، ذلت کا مطلب کم ہونا۔ یہ وہ ذلت نہیں ہے جو اردو میں استعمال ہوتا ہے، اس لیے کہ ہمارے ہاں جو اخلاقیات میں آدمی گرا ہوا ہو یا کوئی معاملہ گرا ہوا ہو تو یہ ذلت اس لیے استعمال ہوتا ہے نا، اس لیے ذلت جو ہے اس کے بنیادی لوازمات میں اخلاق سے گرا ہوا ہونا نہیں، بلکہ ذلت کا لفظ استعمال ہوتا ہے دونوں طرح سے۔ اگر قریب کے معنی میں دیکھیں تو کم، زیادہ، غالب، مغلوب، کس کی قوت زیادہ کس کی قوت کم، اس معنی میں، اور بہت دور جا کر، بہت آگے جا کر اس کا کئی مطلب بنتا ہے کہ کسی انسان کا عزت والا ہونا اور کسی انسان کا کم عزت والا ہونا۔ اصل میں یہاں استعمال ہوا ہے عزیز کے مقابلے میں۔ اللہ تعالیٰ کا نام آتا ہے نا عزیز، کہ اللہ غالب ہے، تو وہاں عزیز کے مقابلے میں ذلیل بولتے ہیں عرب، کہ جو مغلوب ہے، جس کی اتنی قوت نہیں ہے۔ تو اللہ غالب ہے اور باقی ساری مخلوق اس کی مغلوب ہے۔ اس عزت اور ذلت میں وہ چیز نہیں ہے جو ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس لفظ کو ایک اور جگہ استعمال فرمایا ہے، وہاں اب دیکھیے، وہاں سے شاید اس کے مفہوم آپ کو زیادہ سمجھ میں آ جائے گا۔ سورہ مائدہ دیکھیے، 6 پارہ ہے سورہ مائدہ، اور اس میں 54 نمبر آیت ہے، 54، 5ویں سورت ہے اور 54 نمبر آیت۔ ملی؟ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، من یرتد منکم عن دینہ، جو کوئی تم میں سے اپنے دین سے پھر جائے گا، مرتد ہو جائے گا، تو کیا ہوگا؟ اللہ کو کوئی پرواہ نہیں۔ فسوف یاتی اللہ بقوم، اللہ ان قریب ایک ایسی جماعت کو لے آئے گا، یحبہم، اللہ ان کو پسند کرتا ہے، اللہ کو اس جماعت سے محبت ہے، یحبونہ، اور انہیں اللہ سے محبت ہے۔ ایک اس جماعت کا وصف ہے کہ اللہ کو وہ پسند اور اللہ تعالیٰ ان کو پسند، ایک اذلۃ علی المومنین، ایمان والوں کے لیے اذلۃ نرم ہوں گے، اعزت اور سخت ہوں گے، علی الکافرین، کافروں پر۔ دیکھا آپ نے، اذلہ اور اعزہ ایک دوسرے کے مقابلے میں لے آئے نا۔
یہ اذلہ جو ہے اس کا مطلب ہے نرم ہوں گے، مزاج میں نرمی ہوگی، ایمان والوں کے ساتھ اچھے رہیں گے، اور اعزہ کافروں کے مقابلے میں زبردست ہیں، کافروں کے مقابلے میں سخت ہیں، کافروں کے مقابلے میں وہ غالب ہیں، اور مومنوں کے مقابلے میں مغلوب ہیں، نرمی ہے ان کی طبیعت میں. یہ ہے اذلہ اور اعزہ ایک دوسرے کے مقابلے میں. یہاں دیکھ لیجئے عزت اور ذلت کا وہ تصور نہیں ہے جو ہمارے ہاں پایا جاتا ہے اردو. آیا سمجھ؟ یجاہدون فی سبیل اللہ، وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، ولا یخافون لومۃ لائم، اور کسی کے الزام سے بالکل نہیں ڈرتے. کوئی بھی الزام لگاتا رہے یہ ڈرتے نہیں ہیں بالکل. یہ اللہ والوں کی شان ہے. ہمارے ہاں بہت بڑا وسیع پیمانے پر ایک چھوٹا سا شرک پھیلا ہوا ہے، جس کو ہم شرک تو نہیں کہتے اصطلاح میں، لیکن ایک طرح کا وہ شرک ہی ہے کہ ہر بات میں یہ سوچنا کہ لوگ کیا کہیں گے، اگر یہ کام ہو گیا تو لوگ کیا کہیں گے. ہے نا ایسی چیزیں بہت سی. جہیز اگر کم دے دیا لوگ کیا کہیں گے، ولیمہ اگر اچھا نہ ہوا تو حیدرآباد میں تو بہت ہی ناک کٹ جائے گی. ایک تو ان کی ناک بھی پتہ نہیں کتنی طویل ہے. ہر معاملے میں یہی ہے نا، لوگ کیا کہیں گے. اللہ نے کہا جو ہمارے بندے ہیں ولا یخافون لومۃ لائم، وہ کسی کے الزام سے نہیں ڈرتے. جو سیدھی بات ہے، صحیح چیز ہے وہ کرتے ہیں، انہیں کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ کوئی الزام لگاتا ہے. تو کوئی الزام لگاتا ہے تو کتنے دن تک آخر اس نے مرنا ہے کہ نہیں؟ اور کوئی تعریف کرتا ہے تو وہ خوشامد یا تعریف کتنے دن تک آخر پھر مر جانا ہے. ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، یہ فضل ہے اللہ کا، جس کو چاہے گا دے گا. واللہ واسع علیم، اور اللہ وسعت والا ہے، علم والا ہے. تو یہاں پر اذلہ اور اعزہ ایک دوسرے کے مقابلے میں آگے. اب سمجھ آئی بات؟ یہ ہے کہ اللہ نے فرمایا ہے وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی ہے. وَأَنْتُمْ أَذِلَّةٌ، اور تم کمزور تھے، کم تھے تعداد میں. یہ اس لیے آپ سے عرض کر رہے ہیں کہ جو صحابہ کرام رضی اللہ عنہم سے جن لوگوں کو دشمنی ہے نا، اور ذہن میں جن کے خباثت اور گندگی ہے اس جماعت کے متعلق، وہ ایسی آیات کو لے کے اس کا ترجمہ بھی پھر ایسے ہی کرتے ہیں. ایک بدبخت نے ترجمہ کیا ہے کہ اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور اس وقت تم رسوا تھے، ذلیل. اب الیاذ باللہ، کہاں یہ بات اور کہاں وہ بات؟ تو یہ ترجمہ، تشریح، تفسیر ہر آدمی کے بس کی بات بھی نہیں ہوتی. اب کوئی آدمی جس نے نہ پڑھا ہوا ہو، وہ جب کہے گا، دیکھے گا ترجمے کو بھی اور اس کو بھی، تو کہے گا ہاں لفظ تو یہی ہے. اب چپ ہو جاتا ہے. اور جب یہ پڑھا ہوا ہو کہ اذلہ اور اعزہ ایک دوسرے کے مقابلے میں استعمال ہوتے ہیں، ذلیل اور عزیز، غالب اور مغلوب، قوت والا اور کم طاقت والا، تو پھر بندہ نہیں دبتا. وہ کہتا ہے اس کا مطلب کچھ اور ہے. یہ جو کچھ کیا ہے ترجمہ، یہ ایک خاص چیز کی عکاسی کرتا ہے. فاتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے. اوپر باتیں دو تھیں، ایک صبر اور ایک تقوی. یہاں لے آئے ہیں پھر اسی بات کو کہ فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ کا شکر کرنے والے بندے بن جاؤ. کیونکہ اللہ کا شکر جتنا غالب ہو جائے گا اتنے ہی اللہ کے انعامات بھی بڑھتے جائیں گے. استقول للمومنین، اور جب آپ فرما رہے تھے ایمان والوں سے، اس آیت کا پورا، بلکہ یہ 3 آیات جو ہیں آگے 4، اس کا ترجمہ سنیے پھر بات کرتے ہیں کہ یہ کیا ہے. استقول للمومنین، جب آپ فرما رہے تھے ایمان والوں سے، الن یکفیکم، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم، تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے، بثلاثت آلاف، 3000 من الملائکۃ، فرشتے نازل کرے، منزلین، جو نازل ہونے والے. بلا، بلکہ، ان تصبروا، اگر تم صبر کرو، وتتقوا، اور تم خدا سے ڈرتے رہو، ویاتوکم من فورہم، اور اچانک مشرکین تم پر حملہ کر دیں،
یمددکم ربکم، تو تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا، بخمسۃ آلاف، 5000 من الملائکۃ، فرشتے بھیج کر، مسومین، اور وہ بھی فرشتے جو نشان زدہ ہوں گے۔ وما جعلہ اللہ، اور یہ جو وعدہ ہے 3000 کا اور 5000 کا، یہ کیا ہے؟ الا بشرا لکم، بس تمہیں خوشخبری دینی ہے، ولتطمئن قلوبکم بہ، اور تاکہ تمہارے دل اس سے مطمئن رہیں، وگرنہ حقیقت بتائیں، ومن نصر الا من عند اللہ، مدد تو حقیقت میں اللہ ہی کیا کرتا ہے، فرشتے آئیں یا نہ آئیں، جو اس نے فیصلہ کرنا ہے وہ ہوگا، العزیز، جو غالب ہے، الحکیم، جو حکمت والا ہے، لیقطع، تاکہ وہ کاٹ کے رکھ دے، قتل کر دے، طرفم من الذین کفروا، کافروں کے ایک جتھے کو، او یکبتہم، یا پھر یہ کرے کہ انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، اور وہ اپنے گھروں کو لوٹیں خسارہ اور نقصان اٹھا کر۔ یہ ساری آیات جو ہیں یہ کس کے متعلق ہیں؟ مفسرین کا ہے اس میں اختلاف۔ کچھ کہتے ہیں کہ جو پیچھے سے بدر کی بات چلی ہے نا، یہ بدر ہی کے متعلق ہے، اور کچھ کہتے ہیں کہ یہ بات ہے احد کے متعلق، کیونکہ احد کے معاملے میں اوپر سے چلا ہے وَإِذْ غَدَوْتَ مِنْ أَهْلِكَ تُبَوِّئُ الْمُؤْمِنِينَ مَقَاعِدَ لِلْقِتَالِ، کہ آپ اپنے گھر والوں سے جب نکلے ہیں تو آپ ایمان والوں کو ان کی جگہوں پر بٹھا رہے تھے۔ اللہ نے پہلا جواب دیا کہ جو دو گروہ الگ ہو رہے تھے ہم نے انہیں ثابت قدم رکھا، جما دیا۔ دوسرا جواب یہ دیا کہ اچھا تم احد کے متعلق کہتے ہو، اس کی شکست جو وقتی ہوئی ہے اس پہ پریشان ہو، نصرکم اللہ ببدر، ہم نے بدر میں تمہاری مدد نہیں کی تھی۔ وہ کہتے ہیں بس یہاں پہنچ کے رک گئے، اذ تقول للمؤمنین، اور آپ احد میں جبکہ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے۔ ایک تفسیر تو یہ ہے، تو وہ پھر ان تمام آیات کو احد کے واقعے کے متعلق لے لیتے ہیں، یہاں سے لے کے آگے جہاں تک رکوع پورا ہو رہا ہے وہاں تک۔ اور دوسرے اکثر مفسرین اس طرف گئے ہیں کہ وہ کہتے ہیں یہ جو آیا ہے نا کہ وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی اور تم لوگ کم تھے اس وقت، وہ کہتے ہیں یہ ساری بدر کے متعلق ہیں آیات، بدر ہی کا قصہ ہے، یہاں تک کہ آیت نمبر 128 جہاں سے شروع ہوتی ہے وہ کہتے ہیں یہاں پھر احد کا واقعہ آیا ہے، وگرنہ 127 تک یہ ساری بدر کے متعلق ہیں۔ تو وہ دوسری تفسیر یہ ہے، اور اکثر حضرات اسی طرف گئے ہیں کہ یہ آیات بدر کے بارے میں ہی نازل ہوئی ہیں۔ اچھا سا بدر کے متعلق کر کے دیکھ لیتے ہیں۔ اذ تقول للمؤمنین، اور جب آپ بدر کے دن یہ فرما رہے تھے، الن یکفیکم، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ یہ جو لن کا لفظ آیا ہے نا، لن کا مطلب تاکید نفی میں کرنی، مبالغہ کرنا، کسی چیز کو بالکل کاٹ دینا، کسی چیز کی بالکل وہ نفی کر دینی، کیا یہ بات کافی نہیں ہے کہ ان یمدکم ربکم، کہ تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے، بثلاثۃ آلاف، 3000 فرشتے بھیج کر، منزلین نازل کر کے، خدا 3000 فرشتوں سے بدر میں تمہاری مدد کرے، کیا یہ کافی نہیں؟ بڑی تفصیلی بحث ہوئی ہے کہ فرشتے مسلمانوں کے ساتھ کبھی لڑے ہیں یا نہیں، جنگ میں نازل ہو کے انہوں نے کافروں کو مارا ہے یا نہیں۔ اس پہ تو سب کا اتفاق ہے کہ بدر میں فرشتے آئے تھے، اور بدر میں فرشتوں نے مارا ہے کافروں کو، باقاعدہ جنگ میں شریک ہوئے ہیں، اور احد میں آئے ہیں، لیکن وہ لڑے ہیں یا نہیں اس پہ اختلاف ہے۔ بعض رات کہتے ہیں کہ احد میں وہ لڑے نہیں ہیں، بلکہ اس لیے آئے تھے کہ ان کے آنے سے مسلمانوں کے دل اپنی جگہ پر جم جائیں، تو وہ ان آیات کے متعلق یہی کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمت بندھائی کہ فرشتے آ رہے ہیں، لیکن فرشتے آئے ضرور، لڑے نہیں، ان کی وجہ سے ایمان والوں کے دل جم گئے، برکت ہو گئی، اطمینان اور سکون ہو گیا، مگر لڑائی نہیں آئی۔ اور بدر میں وہ آئے ہیں یقیناً، اور لڑے بھی۔ کتنے آئے ہیں اس کو دیکھیے، اللہ تعالی نے سورہ انفال میں ذکر کیا ہے۔ سورہ انفال ہے 9ویں پارے میں، جو حصہ اس کا اس میں ہے، 9ویں پارے کا بالکل آخری حصہ دیکھیے۔
9واں پارہ 8ویں سورت الانفال، اور انفال کی آیت نمبر دیکھیے آپ 9۔ آیت نمبر 9، استستغیثون ربکم، جب تم فریاد کر رہے تھے اپنے پروردگار سے بدر کے میدان میں، تم مدد مانگ رہے تھے اللہ سے، فریاد کر رہے تھے، فاستجاب لکم، تو اللہ تمہاری پکار کو پہنچا، اللہ نے تمہاری مدد کا فیصلہ کیا، اللہ نے تمہارے اس پکارنے کو سن لیا اور فرمایا انی ممدکم، میں مدد کے لیے بھیجوں گا تمہاری بِأَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِکَةِ 1000 فرشتے جنگ کے لیے، مردفین، جو آگے پیچھے آتے ہی رہیں گے، نازل ہوتے رہیں گے، 1000 فرشتے۔ اور وہ 1000 فرشتے آئے ہیں اور وہ لڑے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پہ زبیر رضی اللہ عنہ سے کہا کہ زبیر تمہارا لباس اور یہ چیزیں خدا کو اتنی اچھی لگیں کہ اللہ نے 1000 فرشتوں کو کہا اسی طرح ہو کے جانا جیسے زبیر۔ 1000 فرشتے یہ آئے، وما جعلہ اللہ الا بشرا، اور یہ جو 1000 ہم نے بھیجے تھے بس یہ تمہارے لیے بشارت کی چیز تھی، وَلِتَطْمَئِنَّ بِهِ قُلُوبُكُمْ، اور تمہارے دل ذرا اس سے مضبوط ہو جائیں، باقی جنگ میں فتح شکست، وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، مدد تو اللہ کے علاوہ اور کہیں سے نہیں آتی، إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ حَكِيمٌ، اور اللہ غالب ہے، حکمت والا۔ یہ 1000 فرشتے یقینی طور پر آئے بھی ہیں اور لڑے بھی ہیں۔ ہوا یہ کہ بدر جب شروع ہوئی ہے اور فرشتے آئے ہیں اور لڑائی شروع ہوئی، تو بدر میں اب یہ برابر اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ یہ آیات احد کے متعلق ہیں یا بدر کے متعلق ہیں، کیونکہ آگے چل کر پھر یہی بات آئے گی۔ جو حضرات کہتے ہیں کہ بدر کے متعلق نہیں ہیں وہ کیا موقف رکھتے ہیں۔ اور اسی طرح جب آپ سیرت کی کتابیں پڑھیں گے، علامہ شبلی نعمانی کی، اور اسی طرح مولانا ادریس صاحب کاندھلوی رحمۃ اللہ علیہ کی، اور اسی طرح اور بہت سے لوگوں کی، تو یہ آیات وہاں آتی ہیں اور مورخین بحث کرتے ہیں کہ یہ آیتیں کس چیز کے بارے میں نازل ہوئی ہیں، تو آدمی نے پڑھ کے پھر کنفیوز ہوتا ہے، تو اس لیے اس کو یہاں سمجھ لیجیے، یہ برابر ذہن میں رکھیے کہ یہ احد کے متعلق ہیں یا بدر کے متعلق ہیں، اور ہم بات کر رہے ہیں فی الحال تو بدر کی۔ بدر میں 1000 فرشتے تو ہوئے نازل اور وہ لڑے بھی، اور صحابہ رضی اللہ عنہم کہتے ہیں کہ ہم میں سے ایسے بھی ہوا کہ میں نے تلوار اٹھائی کسی کافر کو مارنے کے لیے، اور جب میری تلوار اس پر پڑنی تھی اس سے پہلے ہی اس کی گردن اڑ گئی۔ اور جنہوں نے بدر میں ان کافروں کو پھینکا ہے کنویں میں، وہ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کہتے تھے استغفر اللہ، وہ کہتے تھے بعض کافروں کے جسم پہ ہم نے دیکھا جیسے کوڑا یا چابک جو گھوڑے کو مارتے ہیں، شدید کسی نے ضرب لگائی ہے اور نیل پڑ گیا اس کے سارے جسم، یہ فرشتوں نے مارا ہے۔ افواہ یہ اڑی، کافر جب ہارنے لگے تو انہوں نے کہا کہ کرز ابن جابر بڑا مشہور سوار تھا اور فوج تھی اس کی اپنی، جیسے ریاستیں ہندوستان میں اپنی اپنی فوج رکھتی تھی، نواب رکھتے تھے، کرز ابن جابر کی بھی تھی۔ انہوں نے کہا کہ کرز ابن جابر آ رہا ہے اور وہ 3000 سوار لا رہا ہے، یہ 2000 کا اس نے کہا 2000 آ رہے ہیں اور ابھی آتے ہیں اور ابھی مسلمانوں کی پھر پٹائی ہو جائے گی۔ ہار تو رہے تھے، اس افواہ نے کیا کیا، مسلمانوں نے جب سنا کہ 2000 آدمی کافروں کے بھی مکہ سے آ رہے ہیں اور یہ ہو جائے گا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ ہم 3000 فرشتے نازل کر دیں گے، اگر 2000 آئیں گے یا 3000 آئیں گے، ہم 3000 فرشتے بھیج رہے ہیں۔ بالکل ہی جب پٹنے لگے تو انہوں نے کہا 5000 فلاں قبیلہ اپنے افراد کو بھیج رہا ہے۔ اب صحابہ رضی اللہ عنہ کو پریشانی ہوئی کہ اگر 5000 آئے تو یہاں پھر کیا ہوگا، ہم تو کل 300 سوا 300 مسلمان ہیں۔ تو اللہ نے کہا کہ اچھا اگر یہ اچانک آ جاتے ہیں ہم 5000 بھیج دیں گے، میں 5000 فرشتے بھیج رہا ہوں۔
یہ ہے وہ چیز استقول للمومنین جب آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے الن یکفیکم، اسی وقت میں استقول للمومنین جب آپ ایمان والوں سے بدر کے میدان میں کہہ رہے تھے کہ کیا یہ کافی نہیں ہے ان یمدکم ربکم بثلاثۃ آلاف من الملائکۃ منزلین کہ مدد کرے تمہارا پروردگار تمہاری بثلاثۃ آلاف 3000 فرشتے من الملائکۃ فرشتے بھیج کر منزلین جو نازل ہوں گے پے در پے آتے چلے جائیں گے 3000 آ جائیں گے. یہ کرز بن جابر کا کہہ رہے ہیں یہ 3000 آدمی اس کے آ رہے ہیں یا 2000 آ رہے ہیں، کیا اتنا کافی نہیں؟ الن یکفیکم للمومنین استقول للمومنین جب آپ ایمان والوں سے یہ کہہ رہے تھے. یہ ہے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا شرف اور ان کی منزلت اور قدر کہ اللہ نے انہیں خود بھی ایمان والا کہا ہے. للمومنین آپ ایمان والوں سے کہہ رہے تھے تو ان کا ایمان اللہ کے ہاں بدر تک تو قابل قبول تھا ہی. وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کے بعد علیہ باللہ یہ سب کافر ہو گئے تھے، اس آیت کو سوچنا چاہیے کہ اللہ کو نہیں معلوم تھا کہ قیامت تک میرا کلام پڑھا جائے گا. اور جنہوں نے 10 سال بعد بدر 2 میں ہوا ہے، 9 سال بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہوا ہے، تو 9 سال بعد جن لوگوں نے کافر ہو جانا ہے میں آج انہیں مومن کہہ رہا ہوں. کیسی بودی باتیں. تو کیا یہ کافی نہیں؟ جب آپ فرما رہے تھے بدر میں کہ کیا یہ کافی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ 3000 فرشتے تمہارے لیے بھیج رہا ہے. مومنوں کی ہمت بند گئی، انہوں نے کہا آ جائے. کرز ابن جابر 3000 کو لے کے آئے گا، اللہ بھی 3000 فرشتوں کو بھیج رہا ہے. جب بالکل ہی مرنے لگے تو انہوں نے کہا بالکل ٹھہرو، ابھی 5000 ہمارے آدمی اور آ رہے ہیں بدر میں اور مسلمانوں کا ایسا ایسا کر دیں گے. بلا اللہ نے فرمایا کیوں نہیں، ان تصبروا اگر تم صبر کرو وتتقوا اور تم اللہ کا تقوی اختیار کرو ویاتوکم من فورہم ھذا یہ ایک دم سے جو مشرکین آ جائیں گے یمددکم ربکم تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتے مصومین بھیج کر ایسے جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے. 3000 کی بات ختم ہو گئی. اب افواہ دوسری اڑی کہ 5000 آئیں گے. اچھا بلا کیوں نہیں آ جائیں 5000 بلا، بلکہ بات یہ ہے کہ اگر تم صبر کرو گے، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ اگر تم صبر کرو اور تقوی اختیار کرو، یہی 2 شرطیں تھیں نا کل بھی، انہی 2 شرائط کے نمونے آ رہے ہیں نا آگے. یہ ہے نمونہ دوسرا اس کا کہ اگر تم صبر اور تقوی اختیار کرو گے وَيَأْتُوكُم مِّن فَوْرِهِمْ ایک دم سے یاتوکم مشرکین آ جائیں گے. انہوں نے کہا ایک دم سے پہنچیں گے، اچانک 5000 آ جائیں گے. صحابہ رضی اللہ عنہ پریشان تھے کہ اچانک کسی پہاڑ سے کسی غار سے وادی سے بدر میں ایک دم اگر 5000 آ گئے تو کیا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَيَأْتُوكُم آئیں گے من فورہم بالکل اچانک آئیں گے. ھذا یہ ایک دم سے اچانک آ جائیں گے 5000. یمددکم ربکم تمہارا پروردگار تمہاری مدد کرے گا بخمسۃ آلاف 5000 من الملائکۃ فرشتے 5000 فرشتے خدا بھی فوراً بھیج دے گا تمہاری مدد ہو جائے گی. اب یہ خوش ہو گئے مسلمان، دل اپنی جگہ پہ آ گیا کہ الحمدللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا ہے اب اگر 5000 کافر آتے ہیں تو پرواہ نہیں، ہم 313 ہی ہیں لیکن 5000 اوپر سے بھی تو آ رہے ہیں. اور فرشتے مصومین جن پر نشان لگے ہوئے ہوں گے، یعنی خاص طور پر کوئی نشان ہے اس دن کے لیے کہ وہ آئیں گے. بعض حضرات نے کہا کہ مصومین کا مطلب یہ ہے کہ ان کا حلیہ، ان کا لباس یا فرشتے جو کچھ بھی ہتھیار لے کے آئیں گے یہ سب اللہ کے ہاں سے پہلے سے طے شدہ ہے کہ انہوں نے جانا ہے. لیکن یہ 3000 اور 5000 آئے نہیں. جیسی افواہ اڑی ویسی ادھر بات ہوتی رہی. انہوں نے کہا 3 ادھر سے فرمایا 3 کا 5 ادھر سے فرمایا 5 لیکن یہ ناصل نہیں ہوئے. وما جعلہ اللہ اور یہ جو موجودہ مدد ہے الا بشرا لکم
یہ موعودہ، یہ جس کا وعدہ ہم نے کیا ہے کہ 3000 اور 5000 فرشتے بھیج رہے ہیں، حتیٰ کہ اگر یہ بدر ہے، بدر کے متعلق یہ آیات مانی جائیں تو بدر میں تو جبریل امین بھی آئے، اور ان کے ہاں آیا تھا شیطان، بڑا شیطان. تو اس نے جب جبریل امین کو دیکھا، سورہ انفال میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا نقص علی عقبیہ، پیچھے کو بھاگا. جانتے تو پرانے تھے نا ایک دوسرے کو، پتا تو تھا کہ اچھا یہ وہی ہیں، تو یہ پیچھے کو بھاگا شیطان. اور آیا تھا ایک مشرک تھا بہت بڑا سردار، اس کی صورت میں یہ شیطان. تو ابو جہل نے اسے پکڑا، اس نے کہا کدھر بھاگتے ہو، کدھر جا رہے ہو؟ اس کا چھوڑ مجھے، تجھے نہیں پتا جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تو نہیں دیکھ سکتا، اور بھاگ. قرآن میں آیا، اس کا انی ارا ما لا ترون، میں وہ چیزیں دیکھ رہا ہوں جو تم نہیں دیکھ سکتے. یہ تو پرانی یاری دوستی تھی ان سے، یہ تو آج اوپر سے آ گئے ہیں، یہ تو پٹائی ہوگی زبردست. سورہ انفال میں اللہ تعالیٰ نے اس کو بیان کیا. تو یہ 3000 اور 5000 فرشتے بدر میں آئے نہیں. اللہ نے فرمایا ہے کہ جو مدد کا وعدہ تھا، الا بشرا لکم، یہ تمہارے لیے خوشخبری کی بات ہے بس. وَلِتَطْمَئِنَّ قُلُوبُكُمْ بِهِ، اور تاکہ تمہارے دلوں کو اطمینان ہو جائے اس چیز سے. اس سے بڑی بات ثابت ہوتی ہے، اور وہ یہ ہے کہ ایمان اتنا جتنا صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کا تھا، اب تو کسی کا ہوتا بھی نہیں ایسا، مگر اس کے باوجود ظاہری اسباب پورے ہوں تو دل کو ذرا اطمینان رہتا ہے کہ سب چیزیں حاصل. اور یہ ایمان کے منافی نہیں، ایمان کے منافی نہیں ہے، ایمان کے اگینسٹ کوئی چیز نہیں. حالت کی بات ہے، جب پتا ہو کہ کچھ پیسے گھر میں ہیں، بینک میں ہیں، انشورنس ہوئی ہوئی ہے میڈیکل کی آپ کے ہاں جیسے یہ اسباب کے درجے میں، تو اطمینان رہتا ہے کہ اللہ عافیت سے رکھے، مگر کچھ ہو گیا تو یہ چیزیں ہیں. اور کچھ بھی نہ ہو تو پھر دل دھڑکتا رہتا ہے کہ اگر کچھ ہو گیا تو پھر کیا ہوگا. اللہ نے کہا یہ ساری چیزیں جو ہم نے دے دیں، 3000 اور 5000 کی خوشخبریاں، یہ اس لیے تھا کہ تمہارا دل اپنی جگہ پر اطمینان سے رہے. اور یہ وہ چیز ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پیش آئی ہے. حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ عنہ نے عرض کیا کہ اللہ کے رسول اب اپنی بیویوں کے بارے میں پریشان ہیں کہ آپ کے بعد ان کی کفالت کا اور ان کے کھانے پینے کا کیا ہوگا. ہم کس لیے ہیں؟ وہ جو میرا باغ ہے وہ سارا آپ کی بیویوں کے لیے وقف ہے، اور اس سے انہیں پیسے ملتے رہیں گے. تو یہ ظاہری اسباب و سامان کرنا کہ دل مطمئن رہے، ہمارے دور میں کر لینا چاہیے تاکہ نماز اطمینان سے پڑھے. ورنہ ہمارا ایمان ایسا ہی ہے کہ نماز میں بھی 10 بار خیال آتا ہے کہ فلاں چیز کا کیا ہوگا، فلاں کا. تو اور بعض لوگ جو ان میں بڑی شدت آ جاتی ہے طبیعت میں، وہ کہتے ہیں جی کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی، اللہ پہ بھروسہ کرو. یہ بات نہیں، اپنے اپنے حال کی بات ہے. ظاہری اسباب کو اگر کوئی اختیار کرتا ہے تو اس کے ایمان کے خلاف نہیں ہے. یہ صحابہ رضی اللہ عنہ میں اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں، ان سے بڑا ایمان مضبوط کس کا ہوگا. اس کے باوجود فرمایا ہے کہ وہ جو ہم نے تمہیں مدد کا وعدہ کیا تھا نا کہ 3000 بھیج رہے ہیں اور 5000، یہ خوشخبری کی چیزیں، اور اس لیے کہ تمہارا دل مطمئن ہو جائے. وَمَن نَّصْرُ إِلَّا مِنْ عِندِ اللَّهِ، اور حقیقت میں مدد وہ تو بس پھر اللہ ہی کی جانب سے ہے. العزیز، اللہ جو غالب ہے. وہاں آیا تھا نا ذلہ کہ تم لوگ کم تھے، اور یہاں اس کے مقابلے میں آ گیا العزیز، اللہ تو غالب ہے. الحکیم، بڑی حکمت والا ہے، اور حکمت کے ساتھ وہ فرشتوں کو نازل کرے گا اگر کرنا ہے. اس کے ہر کام میں حکمت ہے. اور یہ اس لیے ہوا ہے اللہ کی مدد لیقطع، تاکہ کاٹ دے، قتل کر دے، مار دے، طرفم من الذین کفروا، ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا ہے بدر میں مشرکین جو آئے تھے. یہ جو مدد ہے، یہ دیکھیے نا، ومن نصر اور مدد، یہ مدد کیوں ہے؟ لیقطع طرفم من الذین کفروا، تاکہ وہ مدد کے ذریعے کاٹ لیے جائیں، کٹ جائیں، کاٹ دیں کافروں میں سے ایک گروہ
یعنی مراد مشرکین بدر ہیں، جو بدر میں آئے ہیں مشرکین ہیں، ان کا ایک گروہ، ان کا ایک جتھا کاٹ دیا جائے. نتیجہ یہ نکلا کہ 70 تو وہیں مارے گئے، مرتار ہو گئے. او یا پھر کیا ہو، اس کو پھر دیکھیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ، اور اللہ تعالی نے تمہاری مدد کی. وہ جو پیچھے بات آئی ہے نا آیت نمبر 123 میں، وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر کے دن تمہاری مدد کی. کیوں؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا. جو کہتے ہیں کہ بدر کے بارے میں یہ آیات نازل ہوئی ہیں، وہ پھر اس آیت کے اس حصے کو اٹھا کر اس سے ملاتے ہیں. وہ کہتے ہیں لام جو ہے نا، تاکہ، اردو میں اس کا ترجمہ کریں گے اس وجہ سے، تاکہ. کیوں؟ مثلا آپ اردو کا ایک فقرہ دیکھیے. آدمی کہتا ہے میں سواری لایا ہوں، گاڑی لایا ہوں تاکہ آپ اسٹیشن پہ چلے جائیں. تو مطلب یہ ہوا کہ وہ کہتا ہے میں گاڑی لایا ہوں، تو دوسرا پوچھتا ہے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے تاکہ، اس وجہ سے کہ آپ اسٹیشن پہ چلے جائیں. وَلَقَدْ نَصَرَكُمُ اللَّهُ بِبَدْرٍ، اور اللہ نے بدر میں تمہاری مدد کی. کیوں؟ لِيَقْطَعَ طَرَفًا مِّنَ الَّذِينَ كَفَرُوا، تاکہ وہ جو مشرکین آ رہے ہیں نا، خدا ان کے ایک جتھے اور ایک گروہ کو قتل کر دے، مار دے اللہ انہیں، جنہوں نے تم پہ ظلم کیا ہوا. ٹھیک ہے، وہ یہاں سے وہاں سے لا کے یہاں اس سے ملاتے ہیں. او یا پھر کیا ہو، یا یہ ہو کہ یکبتہم، اللہ انہیں رسوا کرے، فینقلبوا، اور وہ لوگ لوٹیں، خائبین، بالکل خسارہ اور نقصان اٹھا کر مکہ واپس جائیں. یہ ان کے ساتھ ہونا چاہیے، یہ انہیں سزا ملنی چاہیے. اور پھر ہوا بھی یہی کہ اللہ نے کیا، 70 مارے گئے اور 70 آدمی ان میں سے گرفتار ہو گئے، 140 اور باقی بھاگ گئے اور جنگ ختم ہو گئی. تو اللہ تعالی نے یہ فرمایا. اب اس کے بعد جو اگلی آیت ہے نا، جو اسے بدر کے متعلق کہتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس کے بعد آگے اب لیس لک من الامر شیء سے عہد کا معاملہ شروع ہو گیا ہے. اور ہوا یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان 50 کے جتھے کو دیکھا، یہ لوگ اتر آئے، جب انہوں نے دیکھا کہ مسلمان غالب آ گئے ہیں، کافر بھاگ گئے ہیں، تو مال غنیمت اب اکٹھا ہو رہا ہے. یہ حضرات بھی نیچے اترے پہاڑ سے جب نیچے اترے تو خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ کبھی بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے میں آئے نہیں تھے. بدر میں ویسے نہیں آئے، احد میں آئے تھے. احد میں آئے اور پیچھے کھڑے رہے، اور خالد رضی اللہ عنہ کہتے تھے کہ میں نے ان کافروں کو سمجھایا، مشرکین کو، میں نے کہا مسلمانوں سے ایک تو ٹکر ہے براہ راست، ایک پیچھے سے بھی ہے، یہاں سے پیچھے سے حملہ کرنا چاہیے. تو میں اپنے سواروں کو لے کے کھڑا رہا کہ کسی طرح اس پہاڑ کو عبور کرنے کا موقع ملے. تو مسلمان جب آگے جا رہے ہوں گے، پیچھے سے حملہ ہو جائے گا، تو میں تمہیں آواز دوں، تم آگے سے پلٹ جانا اور پیچھے سے ہم ہوں گے، تو ہم دونوں گروہ آگے پیچھے سے ان مسلمانوں کو ختم کرتے ہیں. خالد رضی اللہ عنہ کچھ کر نہیں سکتے تھے کیونکہ مسلمان بیٹھے ہوئے تھے. اور جب مسلمان نیچے اترے ہیں اس پہاڑ سے جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منع کیا تھا کہ اس جگہ کو نہیں چھوڑنا، انہوں نے چھوڑی، یہ فوری طور پر پیچھے سے آئے اور انہوں نے حملہ کر دیا. اب جب پیچھے حملہ ہوا اور مسلمانوں کے جو خیمے لگے ہوئے تھے اس میں آگ لگ گئی، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کبھی پیچھے مڑ کر دیکھ رہے ہیں، آگ ہی آگ ہے، آگے دیکھتے ہیں تو کافر ہیں جن کے پیچھے مسلمان بھاگ رہے ہیں. اور چند لمحوں میں کیفیت پلٹ گئی. خالد رضی اللہ عنہ سے آوازیں دینا شروع کی، اور وہ جو بھاگتے ہوئے تھے ان کے قدم جم گئے، رک گئے، اور انہوں نے پلٹ کے مسلمانوں کو مارنا شروع کیا. اب نتیجہ یہ نکلا کہ پیچھے آگ لگی ہوئی ہے اور آگے سے لوگوں کو وہ مارنا شروع کر دیا انہوں نے. اور اس سارے گھمسان میں ایک آدمی، ایک صحابی رضی اللہ عنہ، ان کی شہادت ہو گئی، اور ان کا اتفاق سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شکل و صورت میں مشابہت تھی. تو ابن قمیہ تھا، عبداللہ ابن قمیہ، یہ کافر تھا. اس نے جب ان کو مارا، گردن اڑائی، تو اس نے شور مچا دیا، اس نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم قد قتل، شہید ہو گئے. صحابہ رضی اللہ عنہ کے تو
جسے کہنا چاہیے بہت سے لوگ ایسے تھے جن کے تو چھکے چھوٹ گئے. انہوں نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہو گئے، اب کیا ہوگا؟ اور کچھ ایسے تھے جو جم گئے، انہوں نے کہا محمد صلی اللہ علیہ وسلم شہید ہوئے ہیں، اللہ تو نہیں، اللہ تو ہمیشہ رہنے والا ہے، اس کے لیے لڑنا ہے. اور ایک صحابی رضی اللہ عنہ نے کہا تو پھر اگر وہ شہید ہو گئے ہیں تو اور لڑو تاکہ شہید ہو کے ہم بھی انہی کے پاس پہنچ جائیں. یہ سارا ہنگامہ اور چیزیں جب ختم ہوئی ہیں تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت شدید ناراضگی تھی ان پر بھی جنہوں نے درہ چھوڑ دیا. اور آپ نے انہیں بلایا اور آپ نے کہا میں نے تمہیں کہا تھا کہ ہماری بوٹیاں بھی یہ نوچ کے لے جا رہے ہوں پرندے، تو بھی تم نے نہیں چھوڑنا، یہ کیا کیا؟ اور دوسری بات یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کافروں کے لیے بد دعا فرمانا شروع کی اور شدید بد دعائیں دیں. تو جو لوگ ان آیات کو مانتے ہیں کہ یہ مشرکین کے متعلق ہیں، بدر والوں کے متعلق ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کہا یکتا طرف من الذین کفروا، یہ بدر اس لیے ہوئی تاکہ اللہ کافروں کے ایک گروہ کو کاٹ دے، 70 مارے گئے، اور یکبتہم، یا اللہ انہیں رسوا کرے. وہ رسوائی تو ہوئی، جو باقی تھے 960 وہ جو مکہ پہنچے ہیں تو رسوائی تھی. فینقلبوا خائبین، اور یہ لوگ لوٹیں اس حال میں کہ خسارہ نقصان اٹھائے ہوئے یہ لوگ لوٹیں. اور نقصان ایسا شدید ہوا کہ منہ دکھانے کے قابل نہ رہے، اتنے ذلیل ہو گئے کہ عربوں نے مکہ مکرمہ میں پابندی لگا دی کہ کوئی مرثیہ بھی نہیں پڑھ سکتا، گھر گھر ماتم تھا. اور ابو لہب نے اسی دوران بھیج دیا تھا اپنی جگہ، ایک آدمی کا قرض تھا تو ابو لہب گیا اس کے پاس، سے کہا قرض ادا کرو. اس نے کہا میں نہیں دے سکتا. اس نے کہا اچھا نہیں دے سکتے تو پھر میری جگہ جاؤ تم لڑو بدر میں. خود گھر بیٹھا رہا اور اس آدمی کو بھیج دیا. یہ سمجھا موت سے اس طرح بچ جاؤں گا، اور اللہ نے وہی موت دے دی. ادھر یہ بدر میں شکست ہوئی، یہ جب واپس پہنچے تو آگے ابو لہب جو سردار تھا وہ بھی مر چکا تھا. ایک سے ایک مصیبت ان پر پڑی ہوئی تھی. اور ایک عورت کا اونٹ گم ہو گیا اور اس نے اپنے اونٹ کے لیے اشعار پڑھنا شروع کیے کہ میرا اونٹ گم ہو گیا ہے اور کہاں گیا ہے، مکہ والوں تمہیں پتا ہو میں غریب ہوں ایسی. تو یہ جو بدر میں جو مارے گئے تھے ان کی خواتین ان سے ضبط نہیں ہوا. اور ایک عورت نے مرثیہ پڑھنا شروع کیا اور اس نے کہا کہ تمہارا اونٹ گم ہو گیا ہے اور تم اس پہ رو رہی ہو اور تمہیں یہ پتا نہیں ہے کہ بدر میں کون کون مارا گیا. اور پھر لمبا مرثیہ اس نے پڑھا. انہوں نے مرثیہ پڑھنے تک پہ پابندی لگا دی تھی کہ اپنی ذلت کا ذکر نہ کرو. او یکبتہم، اللہ انہیں ذلیل کرے، فینقلبوا خائبین، اور یہ لوگ لوٹیں رسوا ہو کر، خسارہ اٹھا کے، نقصان اٹھا کے. اور آپ جو بد دعا کر رہے ہیں بدر والوں میں جو آپ سے لڑنے آئے تھے، لیس لک من الامر شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے اختیار میں ذرہ برابر کوئی چیز نہیں. او یتوب علیہم، اللہ چاہے تو انہیں توبہ کی توفیق دے گا. یہ او کا جو لفظ ہے نا یہ 3 مرتبہ آیا ہے. آپ دیکھیے، لیقطع طرفا من الذین کفروا، او یکبتہم، اور اس کے بعد او یتوب علیہم 2، اور اس کے بعد او یعذبہم، یہ 3 مرتبہ آیا ہے. اللہ تعالیٰ نے 3 گویا کہ چیزیں اپنے لیے ارشاد فرما دی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نفی کر دی کہ آپ کو کوئی اختیار نہیں. ہیں یہ کافر، اور کافر بھی وہ حربی کافر جو لڑنے کے لیے آئے تھے، لیکن اللہ کو اپنی مخلوق سے ایسا تعلق ہے کہ اللہ نے فرمایا آپ بد دعائیں نہ دیں انہیں. اگر ہم چاہیں گے تو یا تو یہ کریں گے کہ او یتوب علیہم، انہیں خدا توبہ کی توفیق دے گا، اور اللہ نے توبہ کی توفیق بہت سوں کو دی. بدر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آئے تھے، اللہ نے توبہ کی